बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बस बिलावल की अपोजिशन को धमकियाँ, मौलाना फजल रहमान को वार्निंग, नोटों की मदद से तरामीम का इशारा दे दिया, काबीना इजलास क्यों मुलतवी हुआ, रात गए मौलाना से मुशावरत का सिलसिला दोबारा शुरू होता है, बैरिस्टर गौहर की कप्तान से मुलाकात और फिर अपोजिशन और हुकूमत की आंख मचोली हमने कल सारा दिन ये जारी देखी। पहले इतलात आई कि तरामीम हो जाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट के डाकिए खबर लाते रहे कि आज की रात अहम है, हर सूरत तरामीम पास हो जाएंगी और रातों रात काबीना का इजलास भी बुलाया गया। सेनेट में जैमर्स लगा दिए गए, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, गैर मामूली नकलो हरकत शुरू हो जाती है और कहा ही जाता है कि 6 सेनेटर्स को एक आला शख्सियत के कमरे में बिठाया गया। अब ये 6 सेनेटर्स कौन है? ये वही सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनके बयानात और जिनकी स्टेटमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि क्या हालात थे जिनमें इनको उठाया गया और आईनी पैकेज पर वोटिंग के लिए इन्हें अब एक बंद कमरे में काफ़ी देर तक बिठाकर अपनी मर्जी की तरामीम करने की कोशिश की गई। फिर खबर आई कि काबीना इजलास से तरामीम मंजूर हो गई हैं, अब बस सेनेट की देर है, लेकिन कुछ ही देर के बाद काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद खबर आती है कि सेनेट इजलास भी मुलतवी हो गया। सेनेट का इजलास कल 11 बजे यानी आज 11 बजे तक इन्होंने मुलतवी कर दिया है। अब सवाल ये है कि वजह क्या बनी। इतलात ये थी कि काबीना इजलास में ऐसे मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी जो 15 सितंबर वाला था, यानी इसमें आर्टिकल 8 में तरमीम होती, इसमें फौजी अदालतें भी बनाई जाती, इमरान खान के फौजी ट्रायल का रास्ता भी हमवार होता। फिर दूसरी तरफ कौमी असम्बली का सेशन जारी था और इसमें सख्त किस्म की तकरीरें शुरू हो गई। मैं आपको ना एक खबर ये दे दूं कि जिस मुसवदे पर इस वक्त बिलावल उछल रहे हैं ना, और जो मुसवदा फजल रहमान को दिखाया जाता है या फिर खसूसी कमेटी के सामने पेश किया गया, ये वो मुसवदा नहीं था जो काबीना के इजलास में जिसे आपने पास करवाना था। और ये मुसवदा बंदूकों के साए में पास करवाया जाएगा। मेरी जो गैलरी को कवर करते हैं और पार्लिमान को कवर करने वाले सहाफ़ी सबसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि जैमर्स लग गए हैं और अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, बाकायदा कार्ड चेक किया जा रहा है, आपके रंग, नस्ल, कबीले का तयन किया जा रहा है, आप किस कबीले के लिए बोलते हैं, कितना बोलते हैं, ये सब कुछ चेक हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई जहां पर कैमरों को, यानी जो आपका मोबाइल कैमरा है, मोबाइल अंदर ले जाने के लिए भी आपको खास इजाज़त की ज़रूरत थी। तो ये सब कुछ ना गैलरी में चल रहा था। इन्होंने करना क्या था कि काबीना से पास करवा के सेनेट के अंदर लेकर आना था और इसे पास करवा कर फिर ऐवान में यानी कौमी असम्बली के हवाले कर देना था, लेकिन ये नहीं हो सका चूंकि आमिर डोगर ने एक तो उस वक्त ऐलान कर दिया कि ये मुसवदा जो खसूसी कमेटी से आपने पास करवाया इसमें हमारी हान नहीं है। और फिर इसके साथ साथ जो शाहिदा रहमान साहिबा थी JUI की, उन्होंने भी कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। ये बात फजल रहमान तक पहुंचती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर बैठे थे, तो उन्होंने भी ऐलान किया कि ये मुसवदा जो हमें दिखाया गया ये वो मुसवदा नहीं है। हम जिस मुसवदे पर बात कर रहे हैं वो मुसवदा और जो काबीना के अंदर पेश किया जाना था ये मुसवदा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें मिलिट्री कोर्ट है, दीगर मामलात हैं जिसे हुकूमत पास करवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और ये जोर जो है कहीं और से लगवाया जा रहा है। और JUI के अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जो खिताब है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में ये NA 261 से MNA मुंतखब हुए और सेनेट से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, और फिर री इलेक्शन में अब मौलाना अब्दुल शकूर अचकजई सेनेटर बने जो इस वक्त अगवा हैं। अब्दुल गफूर हैदरी ने सख्त तकरीर की और उन्होंने क्या कहा, ये पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, एक तरह से ये तकरीर हर उस मेंबर की तर्जुमानी करता है। ये पूरा मवाद जो इन्होंने आज गुफ्तगू की है, जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है या उठाया जा रहा है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि जबरदस्ती तरमीम नहीं कर सकेंगे, जबर किया, जबरदस्ती की तो आप देखेंगे कि सड़कों को हम भर देंगे, बैठकर हल निकालें,
اب شاید طاقت سے مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ انہوں نے نا فضل الرحمان صاحب کا کیس جو ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حد تک رہتا، آپ ان کے لوگ اٹھا رہے تھے جو کہ غلط ہے، تو شاید اس کا اتنا بوچھال نہیں آنا تھا۔ لیکن آپ نے فضل الرحمان کے لوگوں کو اٹھا کر ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی، ایسی خبریں آئی، یہاں سے معاملات خراب ہوئے۔ کامران مرتضی اور باقی لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسودہ ہم نے آپ کو دیا، آپ کو اسی مسودے پر چلنا ہوگا۔ دوسری چیز، عبدالغفور حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی آئین سازی ہے کہ ارکان کو اغوا کر کے ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم بدماشی سے ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک سیاستدان جب یہ بات کرتا ہے نا، تو جسٹ امیجن کریں اس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، اس کی پارٹی کو کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آج بندوقوں کے سائے میں یعنی پیکج جو ہے اسے پاس کروانے کی بلاول زرداری جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ پھر عبدالغفور حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا گیا اور عزت نہ دی گئی تو پھر ہم سڑک کو بھر دیں گے۔ یہ کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ تھے۔ پھر جے یو اے کے ایک اور سینیٹر ہیں مولانا عطاء الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ایک تقریر کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ہماری پارٹی کے ممبران کو لاپتہ کیا گیا۔ ایک ترمیم کے لیے کون کون سے حربے استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے سینیٹر شکور خان سے کل سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا یہ توقع کی جائے گی کہ ہم ساتھ دیں؟ ہم آئینی ترمیم کے لیے جان جوکھوں میں ڈالیں گے، ہمیں اس آئینی ترمیم کے لیے سودے بازی کرنا ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کو بچانا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ آپ کو مل کر چلنا پڑے گا۔ یوں پھر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا اور کابینہ کے اجلاس، چونکہ یہ سب کچھ تقریریں ہو رہی تھی اور وہاں پہ بلاول کو بھی کسی نے کہا کہ یار آپ تو مولانا سے ان کو منانے کے لیے گئے، ان کے لوگ اندر تقریریں کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، حالات خراب ہیں، پہلے جا کر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں۔ چونکہ ویورز میری یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول سینٹ کے اندر بنانا تھا جس میں بندوں کو زبردستی بٹھا کر اور ایک آواز آنی تھی اور کون کس طرف ہے اور ووٹنگ ہو جانی تھی، اور بعد میں آپ کسی کو پکڑیں نہ پکڑیں یہ الگ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس ترمیم کو جو ہے پاس کروا لینا تھا۔ پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھا، یہی جماعت ہے، پھر اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جو آپ ہمارے سامنے مسودہ لے کر پاس کروانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پڑھنے کا موقع تو دیں۔ اور ہم نے ایسی بہت ساری ترامیم دیکھی ہیں ماضی کے اندر، بہت سارے ایسے قوانین پاس کروائے گئے، ترامیم قوانین پاس کروائے گئے جنہیں ہاؤس کے سامنے اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب آپ نے پاس کروانا ہو۔ تو یہ ایک ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ ہے، اور یہ چیز یہ ترامیم کے معاملے میں ہو جانی تھی۔ اور پھر سیاستدانوں نے نا ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے جو کہ بھی نہیں رہنا تھا۔ ہاتھ رہتے تو گریبان پکڑتے نا، ہاتھ ہی ٹوٹ جانے تھے تو پھر آپ کیسے گریبان پکڑتے ہیں؟ ایک بار پھر جی مولانا کے ہاں دربار لگ گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پاکستان میں 6 بجے ہیں اور آج 19 اکتوبر ہے، اور جو رات گزر گئی کچھ گھنٹے پہلے بلاول زرداری نے حیدرآباد میں خطاب کیا، جہاز پکڑا ہمارے پیسوں سے، اور پھر وہ اسلام آباد آئے اور وہاں پہ انہوں نے بلند و باغ جو ہیں وہ دعوے کیے ہیں جی۔ اسحاق ڈار، نوید قمر، مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے ہیں جی، اور تحریک انصاف کا وقت پہلے ہی فضل الرحمان کے گھر میں موجود تھا، اور پھر فضل الرحمان سے مشاورت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ سینئر جو قانون دان ہیں جی حامد خان صاحب، اور انہوں نے مولانا کا پیغام جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔ بالکل صحیح ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کیوں عمران خان سے ہاں ملاقات کرنی ہے، جیل جائیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ آپ اپنی سیاست کے لیے اور جو پارٹی کے اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ ملاقات شروع ہو جائے گی اگر اجازت جیسے دی گئی اور وعدہ یہ پورا کیا گیا۔ تو حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قانون سازی کا بھائی حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر کسی سیاسی جماعت نے اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وکلا اس قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ یہ اس سے پہلے بھی تقریریں کرتے رہے ہیں، قاضی کی عدالت میں بھی گئے، اس سے پہلے بھی قاضی کو برا بھلا کہا جو کہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جو بلاول تھا وہ آج قاضی کے قصے ہمیں سنا رہا تھا، قصیدے پڑھتا ہوا نظر آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی
چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ حامد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے یہ بھی کہا کہ ہمیں صرف آئینی بینچ قابل قبول ہے، آئینی بینچ سینئر ججز کی بجائے پک اینڈ چوز اگر کیا گیا تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ یہ کرنے کی پتہ کیا جا رہے ہیں، انہوں نے اگر 5 ججز جو ترمیم کے اندر لکھا گیا، میں آپ کو آگے چل کر ترمیم بھی بتاتا ہوں، میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، میں ذرا سپیڈ پکڑتا ہوں تو آواز میری چلی جاتی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے، کچھ دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ I will be back on track۔ تو یہ کریں گے کیا؟ یہ کریں گے یہ جی کہ 5 لوگوں کا بینچ ہے تو اس میں پک اینڈ چوز ہوگا، ہاں اس کو رکھ لو، اس کو نکال دو، جو معاملہ بھی ججز کمیٹی کے اندر ہوا، چیف جسٹس بھی ان کی مرضی کا آئے گا، اور اس کے اوپر حامد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یار عزت دینی ہے تو طریقے سے آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں اسے آپ دیں، پھر تو آئینی پیکج اور آئینی یہ جو بینچ ہے صرف ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو آپ کی مرضی کے ہیں، جو آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ آج جی جو خبر سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان سے ملاقات، مولانا صاحب کے گھر سے جاتے ہوئے بیرسٹر گوہر اور بلاول بھٹو نے یہ بات چیت کی کہ بلاول زرداری نے بیرسٹر گوہر سے گفتگو میں کہا کہ کل آپ کی عمران خان سے ملاقات کا انتظام کرتا ہوں، اور کل آپ جائیں اور عمران خان سے آئینی ترمیم کے حتمی مسودے کے اوپر مشاورت کریں۔ کامران مرتضی صاحب نے پھر یہ کہا کہ مولانا صاحب شامل ہوئے تھے، وزیر اعظم سے کہا تھا کہ عمران خان سے پی ٹی آئی کی ملاقات کروائی جائے، جو نام بھی دیتے ہیں ان کی ملاقات کروائی جائے تاکہ اس کے بعد یہ فیصلہ کر سکیں ان کی ریڈ لائن کیا ہے اور اس مسودے سے متعلق ان کا کانسیپٹ کیا ہے، یعنی پتہ تو چلے کہ پاکستان تحریک انصاف سوچ کیا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے حامد خان کرے گا، علی امین گڈا صاحب کریں گے، یا پھر اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، تو سر یہ ایسا نہیں ہے، یہ جماعت عمران خان کی ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، یہ فیصلے عمران خان نہیں کرنے ہیں اور قوم منتظر ہے۔ یہ آج کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لیے، آئینی پیکج سے زیادہ عمران خان کی گفتگو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، میں اور اوبویسلی پاکستان کی عوام بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ خان صاحب کیا پیغام دیں گے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، احتجاج کرنا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور عمران خان کے ساتھ یہ جو مسودہ شیئر کیا جائے گا اس پہ ان کی ریزرویشنز کیا ہیں۔ اب جاسوس بھی کھڑے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے وہاں پر کہ عمران کیا بات ہو رہی ہے، عمران خان نے کیا کہا، کس نے کیا سوال پوچھا، کیا ہدایت جو جاری کی گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے پھر یہ بھی بات کامران مرتضی صاحب نے کہی کہ اللہ کرے کہ ان کی ملاقات ہو جائے اور لیڈرشپ سے ان پٹ لے، اور ان کو انگیج کرنا ضروری تھا۔ جے یو آئی نے انگیج کیا، پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا دی، اور پی ٹی آئی نے آئینی ترمیمی مسودے پر عمران خان حتمی مشاورت کے لیے کمیٹی جو ہے بنائی ہے جی، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، علی ظفر ہیں اور حامد خان ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل بندے کو ڈالیں، اسد کیسر کو ڈالیں، تو شاید کسی دوست نے ہماری بات سن لی ہے اور اسد کیسر کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو مجوزہ کمیٹی ہے جی، عمران خان کو آئینی ترمیم کے مسودے پر بریف کرے گی، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کیسے عمران خان سے ملاقات ارینج کروا سکتا ہے۔ اب آگے نا یہ نظام آپ کے گھٹنوں پر پکڑ لیے نا اپنے پاؤں عمران خان کے، عدالت حکم دیتی ہے کہ جناب سب کے لیے قانون برابر ہے، عامر فاروق صاحب آپ جا کر نا کوئی نالا ڈھونڈیں اور اس میں ڈوب کے مر جائیں۔ میں نے کبھی بھی کسی حاضر سروس جج کو ایسی بات نہیں کی، یہ اوقات ہے آپ کی سر، یہی اوقات تھی اور یہی اوقات آپ کی ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ سب لوگ برابر ہیں، اب جیل کے دروازے بھی کھلیں گے، عمران خان سے ملاقات بھی ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اب قانون کی نظر میں سب کیوں برابر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا اپنا مطلب ہے اور ترمیم رک گئی ہے، عمران خان کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، ان تمام لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ ویورز، یہ سوال کہ کیا بلاول کے کہنے سے سیکیورٹی خدشات ختم ہوں گے، کیا ملاقاتوں کا روکنا صرف ہیجان پھیلانے کی کوشش تھی، اور یہ سوال بہت ہی اہم ہے کہ کیا واقعی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی؟ اگر ہو جاتی ہے نا کچھ گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اور یہ تحریک انصاف کی آنے والے دنوں کی سیاست کا بھی تعین کرے گی چیز۔ اب آ جاتے ہیں بلاول زرداری نے جو دھمکیاں دی ہیں، کیونکہ آپ جب بند کمروں میں ملتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج اور قسم کی ہوتی ہے، جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پھر آپ دھمکی دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کی ہمدردی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور آپ جو کچھ کرتے پھر ہیں بند کمروں میں اس کو آپ مینیپولیٹ کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی چیز آج بلاول نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بغل بچہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے، اس کے پیچھے پہلے انکلز تھے، لیکن اب انکلز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کا جو لالی پاپ ہے یہ چوسی جا رہا ہے۔
یہ تھک نہیں رہا، اور جب تک یہ وزیر اعظم بنانے کا لالی پاپ اس کے سامنے، کیونکہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ آنے والے کل کو سیکیور کر رہے ہیں، انہوں نے باری لینی ہے. اور یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور دیگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو پھر یہ حکومت کا وقت پورا کروایا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بلاول زرداری بیچ میں آ کر کہے کہ جی اب میں نے کرسی پر بیٹھنا ہے، اس کو اتارو کرسی سے، تو بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے کام ہو جائے. اور دیٹ از آلسو پاسبل کہ آنے والے کل میں اسی طرح کی فارم 47 کی حکومت بنانے کے لیے فیلڈنگ جو ہے وہ سیٹ کی جائے. کیونکہ پاکستان کے اندر اگر یہ حکومت اپنا وقت پورا کر گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، تو پھر نظام تو یہی ہوگا نا. یہی لوگ آپ کو مائکرو لیول پر الیکشن کو رگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان کو مزید جیل میں کتنے دن رکھنا ہے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا. تو اب بلاول نے عوام کے سامنے اپوزیشن کو کیا دھمکی لگائی ہے. بلاول زرداری یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے میں کہتا ہوں کہ اکثریت سے آئین سازی پر مجبور نہ کریں. نون لیگ جمہوریت کے راستے پر چل رہی ہے، پیپلز پارٹی جمہوریت کے راستے پر چل رہی ہے. نون لیگ ضمیر کے مطابق ووٹ دے، اپنی مرضی کی عدالت بنائے گی. قاضی فائز عیسیٰ قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. سر یہ آپ ہی سلام پیش کر رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، قوم نے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، آگے قاضی صاحب ہیں. آپ کے مرحوم نانا کو انصاف مل گیا، لیکن مبارک ثانی کا جو کیس ہے اور جو کرسٹیز کے اندر ان کے ساتھ ہوا، یہ صرف ایک سیمپل تھا، چھوٹا سا ٹریلر. آگے کیا ہوگا آپ کو لگ پتا جائے گا. حکومت جتنا انتظار کر سکتی تھی کر لیا. اپوزیشن سے ضمیر کے مطابق ووٹ لے کر تعداد پورے کرے گی، پھر عدالت نون لیگ کی مرضی کی ہم بنائیں گے. اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار اتفاق رائے کے بجائے اکثریت کی بنیاد پر آئین سازی ہونے جا رہی ہے. اس راستے پر ہمیں مجبور نہ کریں. مولانا فضل الرحمان سے آج آخری درخواست کروں گا. آ گیا نا بچہ دھمکی کے اوپر کہ میں جا رہا ہوں اپنے بڑوں کو بلانے، تو یہ جا کر بیٹھے گا گود میں. یہ جو خواب بلاول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے نا، اور جو اسے خواب آ رہا ہے آئینی عدالت کا، یہ ڈرونا خواب بنے گا بہت جلدی. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بلاول کو نا جیل کی عادت نہیں ہے. اس نے صرف قصے سنے ہوں گے اپنے باپ سے. وہاں پہ سروائیو کیسا کرنا ہے، اور بلاول کے لیے سروائیو کرنا شاید مشکل ہوگا. کل کو ملٹری کورٹ کے اندر ان کے کیسز، کرپشن کے ان کے کیسز، اور ان کی زبان تو ویسے پھسل جاتی ہے. اگر کنٹرول نہ رہا تو سیاستدان سر کوئی بھی ہو، آج عمران خان کے لیے آپ گڑا کھود رہے ہیں، سارے گرو گے اس کے اندر، اور اتنی زور سے گرو گے کہ آواز بھی نہیں آئے گی. یہ جو تم آج پاکستان کے آئین کے ساتھ اور کہہ رہے ہو نا کہ جمہوریت کی اس میں بقا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو انالائز کریں نا پوری سچویشن کو، ایک ایسی عدالت جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی کا ہوگا، جو پاکستان کے اس الیکشن کو نہ کھولے، الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ دے. جتنی پٹیشن عمران خان کی سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گی انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. یہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے بات کی جاتی تھی کہ دیکھیں جناب 200 کیسز اور بڑی ایک عدالت چاہیے، وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا. کہاں گیا آپ کا بیان؟ ڈٹے رہتے نا، فضل الرحمان کو منا لیتے اگر آپ واقعی اصول پر کھڑے تھے. وہاں سے ہٹے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آ گئے. کانسٹیٹیوشنل بینچ ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز کریں گے، مرضی کی جو ترکاری ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے ہانڈی کے اندر، اور پھر اپنی مرضی کی ہانڈی پکائیں گے. چلیں کر کے دیکھ لیں. اچھا جج، بہترین جج، مرضی کے فیصلے دینے والا جج، با ادب جج، یہ تمام کوالٹیز بلاول زرداری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کیونکہ ویورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ سے کچھ ہی دیر پہلے نا لندن میں ایک کانفرنس ہوئی ہے. طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس شاہد سابق جو جمیل جو خطاب کر رہے تھے، طارق جہانگیری صاحب نے تو اتنی کھل کے باتیں نہیں کی، نہیں کر سکتے بیچارے. لیکن جو جسٹس جمیل نے کہا ہے نا کہ یہ ترامیم کرنے کا مقصد سپریم کورٹ پاکستان کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور لیگل فرٹرنیٹی کیا سوچ رہی ہے؟ اگر آپ نے ایک ٹروتھ لیس سپریم کورٹ بنانی ہے، لوگوں نے تو بہت ساری اس کے اوپر تنقید کی ہے، پک اینڈ چوز کیا جائے گا. میرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، جس میں کہہ رہے ہیں نا کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ہوگا، تو آئینی عدالت تو صرف آئینی کیسز کو دیکھے گی نا. مفاد عامہ کے سو موٹو کون لے گا؟ اور کیا آئینی عدالت مفاد عامہ کے کیسز بھی سن سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. پھر بلاول یہ بھی کہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں، آخری موقع ہے، غیر متنازع آئین سازی کریں. کوشش ناکام رہی تو سب کو جمہوریت، وفاق، سلامتی، سیاسی استحکام کے لیے دعا مانگنی چاہیے.
अपोजिशन दरवाजे बंद करे तो मुतनाज़ रास्ता हमें उसको इख्तियार करना पड़ेगा, इत्तेहादियों से मिलकर आईनी बेंच बनाना पड़ेगा, मुतनाज़ तरीके से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा, कमी नहीं आएगी। और अपोजिशन ने साथ ना दिया तो नवाज लीग और उनके एक्स्ट्रा मेंबर यानी लोटों के साथ मिलकर एक जालमाना तरीके से, बेरहम तरीके से कानून साजी जो है वो मैं करूंगा। ये बिलावल की तकरीर थी जो आज उन्होंने पाकिस्तान से खिताब करते हुए कही है। ये किसी एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की तो तकरीर हो सकती है, ये जमहूरी लोग इस तरह बात नहीं करते। 1 घंटा जी इनकी मुलाकात हुई है बिलावल सरदारी की फजल रहमान से, उसके बाद ये ख़त्म हो गई और लग यही रहा है कि वो नहीं माने। और मेरी जो असेसमेंट है, खबर तो इस वक्त नहीं आई वहाँ से, लेकिन असेसमेंट ये है कि फजल रहमान ने एक दीवार का काम किया जी, रुकावट बने रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से बात करे और ऑन बोर्ड हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि मौलाना ने बहुत ही क्लेवरली हुकूमत को एंगेज किया है और अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो आज सेनेट में कर लेते, क्योंकि खबर ये भी आई है कि 6 लोग गाड़ी के अंदर आए और उन्हें एक खास कमरे में बिठाया गया। ये ट्वीट है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये किसने कहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। खबर के मुताबिक पीटीआई को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई, बैरिस्टर गौहर, ये तो खबर जो मैंने आपको पहले बताई है। मेरी मुसद्दका मालूमात के मुताबिक 6 लोग काले शीशे वाली 2 गाड़ियों में लाए गए, जिन्हें सेनेट इजलास मुलतवी होने तक एक आला तरीन शख्सियत के चैम्बर में बिठाया गया। तो सर ये आपकी जमहूरियत है, आग लगा दें ऐसी जमहूरियत को। और ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है और अब इमरान खान इसका फैसला कुछ ही घंटों के बाद कर देगा। मुसद्दे का हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। अगर इन 3 में से कोई एक जज रजामंद नहीं होता तो फिर अगले 3 में से तैनाती होगी, यानी जस्टिस अमीरुद्दीन। और ये भी इन्हें खतरा है ना कि अगर ये एक चैम्बर एक था इनका, मैंने आपको कल बताया था कि अदर मिल्ला, जस्टिस मंसूर या अफरीदी, तो फिर अगले 3 में से करेंगे। ये इन्होंने एक तरीका कार रखा है, क्योंकि ये भी सोचा जा रहा है ना कि अगर आपने या अफरीदी को कहा तो या अफरीदी ऑब्वियसली एक दोस्त भी हैं और फिर ऑब्वियसली शर्म लिहाज भी होती है कि यार मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। तो चलें, जस्टिस अमीनुद्दीन विल बी देयर, जिसको हम बना देंगे। तो चीफ जस्टिस के तकर्री के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी होगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की जो नुमाइंदगी है वो इक्वल होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट के होंगे। चीफ जस्टिस व पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ जो है वो की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी और चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से 2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा जो है वो लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आइनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात जो है वो किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। यानी मफाद आमा के केसेस का क्या बनेगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसे क्या इस्तेहकाक दे रहे हैं मफाद आमा के केसेस को सुनने का, तो उनका क्या बनेगा। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आइनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी, यानी जजेस कमेटी। काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतल्लिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी, ठीक है, कि भाई ये क्यों तुमने किया। ये बड़े बड़े जितने भी ओहदे हैं उनको ये सिक्योर कर रहे हैं। फिर आर्टिकल 186 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। यानी सर हर तरफ गदर ही गदर मचेगा, हर तरफ धूल ही धूल उठ रही है, इनकी गाड़ियां दौड़ रही हैं। काश ये गाड़ियां आम आदमी के लिए दौड़ें, आपके लिए दौड़ें। काश इन्होंने इतनी संजीदगी जो है, जो कुछ लाहौर में हुआ, मामले की तह तक पहुंचते। हाँ, अगर इनके अपने लोग हों तो दबाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कमेटीज भी बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जेल के दरवाजे खुल गए ना,
چونکہ یہ خود چاہتے ہیں. بس یہ نشست تھی. میں نے بہت ہمت کر کے میں پچھلے 3 دنوں سے پروگرام کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, بہت دفعہ میں رک جاتا ہوں, وقفہ لیتا ہوں, پھر سانس اور پھر سارے معاملات ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے